آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا، کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا، جس نے مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے بالاجماع بغیر اختلاف کے خروج اور بغاوت قرار دیا، اور اس طبقے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت قرار دیا تھا، حضور علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا۔ خاص طور پہ جو مشاجرہ ہے وہ جنگ صفین کا زیادہ معروف ہے، جو اس وقت میں گفتگو میں لوں گا۔ یہ ایک طرف مولا علی شیر خدا ہیں اور وہ خلیفہ راشد ہیں، دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس میں کچھ صحابہ بھی تھے اور باقی تابعین اور غیر صحابہ بھی تھے، جنہوں نے خروج کیا آپ کی خلافت کے خلاف۔ ان کے سربراہ یا ان کو لیڈ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جنگ صفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے، لہذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا، وہ خاطی تھے، ان کا موقف درست نہیں تھا، اور فقہا نے اور ائمہ اصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کے اندر ان کے اس عمل کو، اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے، خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے۔ کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی۔ میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا، کسی نے دفاع بھی نہیں کیا، نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے، نہیں۔ 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی۔ ہر ایک نے لکھا۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا، 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے۔ کون وہ شخص ہے خلفائے راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں، جو خلفائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں
کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے.